اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کر. اگر ان کے ساتھ زندگی گزار لو گے تو تم ظالموں میں سے نہیں ہو. اب یہ تو قرآن کا آواز ہے اور قرآن کی انتہا ہے سورہ الناس. آپ پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیں. اللہ رب کائنات نے ہمیشہ اپنے نام کا ایک ہی واسطہ کیا. ہمیشہ ہوا کہ ایک ہی واسطہ دیا. وہ 4 باروں کی صورت ہے اور اس میں اللہ نے 3 واسطے دیے. رب الناس، مالک الناس، الہ الناس. اور کہا کیا کہ شیطان جن اور انسان کی صورت میں تمہارے دل میں وسوسے پیدا کرے گا، شر ڈالے گا. جب وہ تمہارے سامنے کی حقیقتیں کرے نا تو میرا نام لینا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تمام شیطان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا. اس میں جو لفظ ہے نا نہایت، اس کائنات کا کوئی انسان اس نہایت کا احاطہ کر ہی نہیں ہے. نہایت مہربان. سو آج جتنے بھی دوست آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو بڑے مصروف لوگ ہیں. آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں. آج 78 سال کے بعد پاکستان میں سانسیں لے رہا تھا. اس کی وجہ آپ ہیں. آپ نے آج پاکستان کو زندہ رکھا ہوا. آپ پہلے اپنے پاکستان کے لیے کماتے ہیں، پھر اپنے بچوں کے لیے کماتے ہیں. یعنی پاکستان آپ کے لیے اس طرح قیمتی ہے، اتنی محبت ہے آپ کے لیے. اوورسیز پاکستانی آج بھی وہ پیسے کھڑے کر کے سارے کے سارے پاکستان کو بھیجتے. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اگر سانسیں لے رہا ہے تو اس کی وجہ اللہ نے آپ کو بتایا. یہ کوئی نارمل بات نہیں ہے. آج میں نے سارے سینٹر دیکھے ایک سے بڑھ کر ایک، لیکن جو ڈائگنوسٹک سینٹر ہے میں نے پورے پاکستان میں نہیں. ڈائگنوسٹک سینٹر جو ہے وہ فوراً جلدی سے مریض کو ڈائگنوز کرتا ہے اور اس کی زندگی بچنے کے 99.5% چانس کلیئر ہو جائے گا. دیری سی میں رکھتی ہے کہ مریض کا پتہ ہی چل گیا. پتہ بھی تو چلنا ہے. وہ ہوں گے تو 10 دن ہوئے گی وہ سے تک اندر ہو گیا ہوں گے. دل میرا کبھی بتاؤں لیٹاؤں میرے تو سمجھ لو. تو ڈائگنوسٹک سینٹر کیا ہے کہ پتہ بچے اور پھر ہاسپٹل پھر تیار ہونے کی زیادہ ہے. یہ کوئی نارمل کوشش نہیں، یہ بڑی بہت ہی بڑی کوشش. دل میں خیال بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے کیونکہ اللہ ہی اس کے اوپر. اب جتنے بھی آپ دوست بیٹھے ہوئے ہیں آپ اس لیے آ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھیں. آپ اس کی ذمہ داری لینے آئے ہیں کہ بھائی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے ہم ذمہ دار ہیں. میں انتہائی افسوس کے ساتھ یہ گستاخی بھی ہو سکتی ہے جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں، لیکن میں پہلے ہی سے معافی مانگ لیتا ہوں کیونکہ ذمہ داری لینا بڑا آسان کہنے لگتا ہے کہ میں ہوں نا. میں 4-5 دن پہلے ضرورت میں تھا وہاں پر بزرگ جو تھے ان کے انتقال ہو گیا. ان کی ایک بیٹی تھی 7 سال کی اور ایک بیٹا تھا 3 سال. سب نے اس بات کی ذمہ داری لے لی کہ آپ بے فکر ہو جائیں ان بچوں کو ہم کھانا دیں گے. یہ بیٹا جب تک کمانے کے قابل نہیں ہوگا ہم ان کا خیال رکھیں گے. 5 وقت ان کے گھر کھانا آتا لوگ دیتے رہے. بہت سارے لوگوں نے ذمہ داری اٹھائی. اب 10 دن گزرے 15 دن گزرے اس نے سوچا وہ دے آیا ہوگا، اس نے سوچا وہ دے آیا ہوگا، اس نے سوچا وہ دے آیا ہوگا. وہ 3 سال کے بچے کو کھانا نہ ملنے کی وجہ سے جسم میں کمزوری ضعف ہو گیا. آنکھیں خالی ہونے شروع ہوئی تو وہ بیمار ہو گئی. اس کو بہت زیادہ بخار ہوا تو ماں کی گود میں وہ لیٹا ہوا تھا. ماں اس کے سر میرے اوپر پٹیاں کر رہی.
تو اس کی 7 سال کی بہن آئی اپنی ماں کے پاس. تو اس نے اپنی ماں سے کہا اماں یہ ہمارا بھائی کب مرے گا؟ تو اس کی ماں نے پوچھا کہ جو ہمارا بھائی ہے تم اس طرح کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ بچی کہنے لگی کہ ابا جب مرے تھے نا تو کافی دن بہت اچھا سامان دے دیا، اب لوگ بھول گئے، اب بھائی مرے گا وہ شاید کچھ دن اور بچہ کھانا ذمہ داری لینا بڑے آسان ہے. اور یہ سوچ کر کہ وہ کر دے گا وہ کر دے گا چلو میں نہیں تو وہ کر دے گا، ناممکن ہو جائے گا. اتنی خوبصورت بات بھائی جان نے بھائی جان نے کہی تھی بھائی یہ جو راشن ہم تقسیم کرتے ہیں وہ الگ سے کرتا ہے، وہ الگ سے کرتا ہے، ہم الگ سے کرتے ہیں، کیوں نہ اس کا ایک مشترکہ سسٹم بنا لیا جائے تاکہ وہ ہر ایک تک برابر برابر کی پہنچ جائے اور ہمیں پتا بھی ہو کہ کون رہ گیا ہے اور کس کو دینا ہے. اس میں وقت تھوڑی ہوتی ہے مشترکہ نظام میں. یہ بہت اچھی سچویشن ہے. یہ جو چیزیں بات ہے ان کا بھائی نے ذکر کیا ہے. لاہور کے اندر جو تھیلیسیمیا کی فاؤنڈیشن چل رہی ہیں، علیم ڈار فاؤنڈیشن سے لیڈ کرتا ہے، چیز والے کھانا پانی